बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 6 ये हसीन वादियाँ की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें, इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें, दरख्वास्त लिख सकें, तख्लीकी तहरीर कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हमारा दूसरा सवाल है सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। हमारे सबक में से ये जुमले लिए गए हैं, नामुकम्मल हैं। दुरुस्त जवाब के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबसे पहला जुमला है पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। खूबसूरत वादियों के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, जुग़राफियाई खदोखाल के हवाले से या इन सब हवालों से? दुरुस्त जवाब है इन सब हवालों से। बे, एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। हंजा, नीलम, सवात या कागान? दुरुस्त जवाब है सवात। जीम, शाहराहे रेशम की अहमियत की वजह है तिजारत, सैरो सियाहत, तारीख़ी हैसियत, जंगी हैसियत? दुरुस्त जवाब है सैरो सियाहत। वाओ। दाल, वादिये कागान से गुज़रता है दरियाए सिंध, दरियाए कन्हार, दरियाए जहलम या दरियाए नीलम? दुरुस्त जवाब है दरियाए कन्हार। हे, ज़ियारत है पहाड़ी इलाका, जंगलात से ढका हुआ, पुरफ़िज़ा मुकाम या बागात से भरा हुआ? दुरुस्त जवाब है पुरफ़िज़ा मुकाम। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है पढ़ें और लिखें। सबक के मुताबिक दर्ज सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहला सवाल है सवात का हुस्न किस तरह बयान किया गया है, यानी इस सबक में सवात का हुस्न किस तरह बयान किया गया है। वादी में दाखिल हों तो कुदरत के हसीन नज़ारे आपकी आंखों को तरावट बख्शते हैं। मुअत्तर हवाएं आपका इस्तकबाल करती हैं। तारीख़ के गहवारे से बुधमत के आसार झांकते दिखाई देते हैं। मासूम, हमदर्द और मेहमान नवाज लोगों के खिले खिले चेहरे बाज़ारों की रौनक बढ़ाते नज़र आते हैं। अगला सवाल है बे, हुंजा की वादी कहाँ वाक़ है और सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर है? जवाब है ये वादी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़रा ऊपर शाहराहे रेशम से आगे बढ़े तो चीन की सरहद पर वाक़े गिलगित और बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाकों में से है। इन इलाकों की सतह समंदर से बुलंदी 2500 मीटर है। अगला सवाल है वादिये कागान किस सूबे और ज़िले में है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शमाल मशरकी ज़िला मनसहरा के बालाई इलाकों में दरियाए कन्हार के अतराफ फैली ये खूबसूरत वादी अपने मिसाल आप है। अगला सवाल है मुज़फ़्फ़राबाद में कौन से 2 दरिया बाहम मिलते हैं, नीज़ इनके करीब कौन सी खूबसूरत वादी है? मुज़फ़्फ़राबाद शहर के बीच में दरियाए नीलम जाकर दरियाए जहलम से मिल जाता है। इसके करीब खूबसूरत वादिये नीलम मौजूद है। अगला सवाल है ज़ियारत की तारीख़ी अहमियत क्या है? जवाब है बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यहाँ गुजारे थे। कायद आज़म रेजिडेंसी को एक कौमी यादगार और अजायब घर की हैसियत हासिल है जहाँ बाबाए कौम के ज़ेरे इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अशिया को महफूज किया गया है। पाकिस्तान के जोग्राफियाई खदोखाल के हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा करना चाहिए? जवाब है हमें अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए
کہ اس نے بڑی فیاضی کے ساتھ ہمارے وطن کو خوبصورت وادیاں، ساحل، سیرگاہیں اور چاروں موسم عطا کیے ہیں۔ اس وطن کے ہر منظر سے محبت اور اس کی حفاظت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی مشق کا جو سوال حل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ درج ذیل کا مفہوم لکھیں اور سیاق و سباق واضح کریں، املا کی درستی کا خاص خیال رکھیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سبق میں سے یہ کچھ فقرات، کچھ جملے لیے گئے ہیں، ان کا مفہوم لکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے سیاق و سباق بھی لکھنا ہے۔ سیاق و سباق سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے یہ جملہ لیا گیا ہے اس سے پہلے مصنف کیا بات کر رہا تھا اور اس کے بعد آنے والے صفحات پر یا آنے والے پیراگراف میں مصنف کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیے گئے ہر جملے کا مفہوم لکھنا ہے۔ تو آئیے لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارا وطن عطیہ خداوندی ہے۔ پاکستان کی سرزمین قدرتی حسن کی نعمت سے مالا مال ہے۔ اس کی دلکشی اور خوبصورتی کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف بلند و بالا چوٹیاں ہیں تو دوسری طرف وسیع و عریض زرخیز میدان ہیں۔ وطن عزیز کے صحرا، سطح مرتفع، دریا، ندی نالے، جھیلیں، جھرنے اور آبشاریں قدرت کی فیاضی کی مثالیں ہیں۔ اس قدرتی حسن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان عطیہ خداوندی ہے۔ اگلا جملہ ہے، اس زمانے میں یہاں پہنچنے کے لیے اچھی سڑکیں اور رہائش کے لیے اچھے ہوٹل نہیں ہوتے تھے۔ مفہوم واضح کریں گے ہم اس جملے کا۔ ایک دفعہ ملکہ برطانیہ پاکستان کے دورہ پر آئیں۔ سوات کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے اسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کا نام دیا۔ حالانکہ اس وقت یہاں پر پہنچنے کے لیے نہ تو اچھی سڑکیں تھیں اور نہ ہی ٹھہرنے کے لیے عمدہ رہائش کا انتظام۔ اب تو موٹر ویز اور ہائی ویز کے ذریعے یہاں تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ اگلا جملہ ہے، ہنزہ کی وادی سطح سمندر سے 2500 میٹر بلند ہے۔ مفہوم واضح کرتے ہیں اس جملے کا۔ وادی ہنزہ کا شمار پاکستان کی خوبصورت وادیوں میں ہوتا ہے۔ یہ وادی خیبر پختونخوا میں چین کی سرحد پر واقع گلگت اور بلتستان کے خوبصورت علاقوں میں واقع ہے۔ ان کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 2500 کلومیٹر ہے اور یہ وادی قریباً 8000 کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا شمار ایشیا کی دلکش وادیوں میں ہوتا ہے۔ اگلا جملہ ہے، نیلم جہلم پروجیکٹ مظفر آباد کے قریب واقع ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں اس جملے کا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے بیچ میں دریائے نیلم اور دریائے جہلم باہم مل جاتے ہیں اور یہیں پر بجلی پیدا کرنے والا نیلم جہلم منصوبہ لگایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کا اگلا سوال ہے، اپنے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھ کر اپنی پسند کے کسی علاقے کی سیر کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام بنانے کی استدعا کریں۔ یعنی اپنے پرنسپل کے نام ہم نے ایک درخواست لکھنی ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول سمن آباد لاہور، جناب عالی، گزارش ہے کہ آپ نے ہماری جماعت سے وعدہ کیا تھا کہ دوسری سہ ماہی میں اگر ہماری جماعت کا نتیجہ اچھا آیا تو آپ ہمیں سیر کے لیے لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا نتیجہ 100% آیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جماعت کو سیر کے لیے مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ لے جائیں۔ اس سیر سے نہ صرف طلباء لطف اندوز ہوں گے بلکہ تعلیمی اور معلوماتی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر ضرور غور کریں گے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العرض آپ کی تابع فرمان جماعت ہفتم جناح۔ پیارے بچوں، اگلا سوال ہے، اپنے کسی سفر، ریل، بس، جہاز کی رودات کم از کم 175 الفاظ میں تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے سفر کیے ہوں گے، ان میں جو سب سے خوبصورت، سب سے یادگار اور دلچسپ سفر ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک رودات تحریر کرنی ہے جو کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو آئیے لکھتے ہیں ایک دلچسپ سفر کی رودات۔ یوں تو زندگی میں انسان بہت سے سفر کرتا ہے
مگر کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو بہت یادگار ہوتے ہیں اور کچھ پریشان کن بھی۔ ایسا ہی ایک سفر ہمارے ساتھ بھی پیش آیا جو یادگار، پریشان کن اور بہت دلچسپ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ سب دوستوں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کا پروگرام بنایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سب دوست مل کر ریل گاڑی میں بیٹھ کر راولپنڈی اور پھر وہاں سے ویگن میں بیٹھ کر مری جائیں گے۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے تو پلیٹ فارم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ گاڑی آئی اور ہم سب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جب گاڑی جہلم کے قریب پہنچی تو ریل کا انجن خراب ہو گیا اور سب لوگ ریل سے اتر کر لائن پر کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ انتظار کرتے رہے اور انجن قریباً 4 سے 5 گھنٹے بعد لاہور سے آیا۔ رات بہت ہو گئی تھی اور گاڑی جنگل میں کھڑی تھی۔ عورتیں اور بچے پریشان تھے۔ سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور گارڈ سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ ڈرائیور سے جھگڑ رہے تھے اور کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کسی کے پاس کھانے کا سامان تھا اور کسی کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے نیا انجن آیا، گاڑی چلی اور راولپنڈی رات 12 بجے پہنچی۔ اب رات چونکہ بہت ہو چکی تھی اس لیے ساری رات اسٹیشن پر ہی گزارنا پڑی۔ خوب لطف اندوز ہوئے اور پریشان بھی۔ صبح ہو گئی اور ہم ناشتہ کرنے کے بعد مری پہنچ گئے۔ اس طرح یہ دلچسپ، یادگار اور پریشان کن سفر اختتام پذیر ہوا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔